لیکن میں آمنہ الفت صاحبہ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. آمنہ صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ کاف بھی خوش ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ. منحرف ارکان جو ہیں پارٹی کی قیادت سے بغاوت کرنے والے جو ارکان ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اچھا فیصلہ ہے؟ بالکل اچھا فیصلہ ہے. اچھا فیصلہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، اچھا فیصلہ ہے. بالکل عدالت کا جو فیصلہ ہے صحیح. وہ یہ ہے کہ یہ جو منحرفین ہیں ان کا جو یہ ووٹ ہے اسے کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی میں چودھری پرویز الہی کا، سن لیں نا پہلے میری بات سن لیں، میرا سوال تو سن لیں نا، میرا سوال تو سن لیں. چودھری پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی میں اور جناب مونس الہی کا قومی اسمبلی میں ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ پارٹی کے جو پریزیڈنٹ ہیں چودھری شجاعت حسین ان کے فیصلے کے خلاف چل رہے ہیں. منحرف ارکان ہیں وہ. فرسٹ آف آل چودھری شجاعت حسین صاحب کی کوئی سنگل سٹیٹمنٹ دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ یہ منحرفین ہیں. ایک دکھا دیں، میں آپ کی بات سے اب بھی اتفاق کر لیتی ہوں. کہاں پر ہیں چودھری پرویز الہی؟ شجاعت حسین کہاں پہ ہیں؟ سنیں نا، آپ کی پارٹی کے جنرل سیکریٹری کہاں پر ہیں؟ آپ کے سوال کا سب سے پہلا جواب یہ ہے، آپ کی پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور پریزیڈنٹ کہاں پر ہیں؟ پریزیڈنٹ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب. ٹھیک ہے، کہاں پر ہیں وہ؟ پریزیڈنٹ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کس کے ساتھ کوئی ہیں؟ ایک اس چیز کو چھوڑیں، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جو آپ جنرل سیکریٹری کس کے ساتھ ہیں؟ آپ اپنے سوال کا جواب مجھ سے لیں نا جو آپ نے کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی سنگل اسٹیٹمنٹ آپ دکھا دیں. فرسٹ آف آل منحرف نہیں ہے پرویز الہی اور مونس الہی، کہا ہے انہوں منحرف نے، ارکان نہیں چودھری ہے. شجاعت صاحب نے کہا ہے. آپ کی پارٹی کو کوئی کہا ایسا ہے انہوں فیصلہ نے. ہے کہ جس اب میں مجھے ایک ایک بات پارٹی جو ہے بتائیں، دو جگہوں پہ جا کے تحریک انصاف نے ریپرزینٹ کر رہی ہو؟ سنیں، تحریک انصاف نے عمران خان صاحب نے شور مچایا کہ یہ منحرفین ہیں. لسٹیں، تصویریں، کوئی ایک چیز بھی وہاں سے آئی ہے ہماری طرف سے؟ فرسٹ آف ہے کہ نہیں؟ میری بات سنیں، جب تک کوئی چیز وہ اپنے منہ سے نہیں کہیں گے آپ اس کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز آنی تو چاہیے نا. سر آپ کے ہاتھ میں جب تک کوئی ریٹرن یا صاحب جو ہیں وزیر بنے ہوئے ہیں، شہباز شریف کے وزیر بنے ہوئے ہیں، مونس الہی جو ہیں ان کے خلاف. وداؤٹ اینی اسٹیٹمنٹ آپ اس چیز کو جتنا مرضی آپ لپیٹتے جائیں. میں تو پریکٹیکل زمینی حقیقت کی بات کر رہا ہوں. زمینی حقیقت کی بات کر رہا ہوں. آپ اصل میں میری بات سنیں نا، اب آپ نے یہ جو شوشہ چھوڑا ہے نا، شوشہ ہے یہ شوشہ تو نہیں ہے. یہ جو شوشہ آپ نے چھوڑا ہے نا، مجھے بتائیں آپ کی پارٹی کے بندے پریزیڈنٹ سے میں آپ بغاوت کو کر کے جواب دے رہی ہوں، آپ اسے ماننے کو تیار نہیں. اچھا آپ مجھے دکھا دینا کوئی اسٹیٹمنٹ. اتنے معتبر سیاستدان ہیں، معتبر ہیں، اتنے بڑے سیاستدان ہیں، ان سے بغاوت کر کے آپ کی پارٹی کے بندے دوسری طرف چلے گئے ہیں. کوئی بغاوت نہیں. ان کا بیٹا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، ان کا سیکریٹری جنرل کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. اچھا آپ سسٹم کو نہیں مانتے کیا؟ کس سسٹم کو؟ عمران خان اگر کہتے ہیں کہ یہ منحرفین ہیں تو ہی منحرفین ہے نا. تو جب ہماری پارٹی کے لیڈر نہیں کہہ رہے کہ یہ منحرف نہیں ہے تو جب تک کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آتی آپ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ مزید بات کریں گے. آمنہ الفت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ منحرف نہیں ہے. جی پنجاب اسمبلی کی صورتحال کو دیکھیں تو اس فیصلے کے بعد بھی مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت موجود ہے اور آگے بھی یہی لگتا ہے کہ حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے اگر دوبارہ بھی انتخاب ہو جائے. نہ پرویز الہی ہوں گے نہ عثمان بزدار ہوں گے. کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کو. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک آپ کے پاس زندگی کے اندر اخلاقی جواز جب ختم ہوتا ہے، آپ کی فیلنگ غلط ہوتی ہے، آپ کی ریپوٹیشن جو ہوتی ہے وہ کیری کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی کو. میں پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ ہے جو اس کے اعداد و شمار یہاں پر بیان کر رہا ہوں. اگر پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ غلط دیا ہوا ہے تو اس کے ذمہ دار چودھری پرویز الہی ہیں، میں تو نہیں ہوں. میں تو اس کا دیکھ لیں ناظرین، PAP.gov.p کے پنجاب اسمبلی کی ویب سائٹ، آپ اس پہ جا کے دیکھ لیجیے گا ارکان. آپ ہی کے چینل پہ ابھی دیکھ کے آئی ہوں، آپ ہی کے چینل پہ یہ خبر جو ہے نا میڈم میں نے اب جو لیے ہیں نا نمبرز لیے ہیں، جمع تفریق کی ہے، وہ ساری کی ساری پنجاب اسمبلی کی آفیشیل ویب سائٹ سے کی ہے اور آفیشیل ویب سائٹ کو رن کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی. دیکھیں میں بتاتا ہوں، دیکھیں کوئی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی کہ ہم کوئی اسپیکر کو ڈسکس کریں، ہم وزیر اعلیٰ کو کریں، ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے حکومت کو کر رہے ہیں، حکومت کو کر رہے ہیں. دیکھیں نجم بھائی، آپ کے سامنے یہاں پر تقریباً 2 مہینے پہلے ایک حکومت تھی جس کو 1,70,00,000 لوگوں نے ووٹ دیا. اس کو چند لوگوں کو پہلے دن سے بڑے مروڑ اٹھتے تھے کہ ہم نے جناب یہ سلیکٹڈ ہے. آپ کے سامنے سارے معاملات ہوئے، پورے پاکستان کے دیکھا کہ کس طرح سے یہ سارے معاملات کو ڈی ریل کیا گیا. جن کے پاس اکثریت نہیں تھی، جن کو ٹھکرایا گیا، کس طرح سے انہوں نے سازش کر کے ایک انٹرنیشنل جو سازش تھی اس کو مداخلت کا سبب بنایا. دیکھیں اب بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے وہ کمپلیٹلی نہیں آیا. انہوں نے ایک بات بڑی واضح کر دی، 2 حصے ہیں اس کے.
کیونکہ لوگ سن رہے ہیں، ہمیں چاہیے انہیں ایجوکیٹ کرے. ایک حصے میں انہوں نے کہا جو بندہ اپنی پارٹی کی پالیسی سے انحراف کرتا ہے اس کا ووٹ شمار نہیں ہوگا، ہمیں ایک یہاں تک رہنا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کی اہلیت جو ہے وہ کیا ڈسکوالیفائی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، 5 سال ہے یا 1 سال ہے یا 1 اس کے لیے انہوں نے اس حصے کو واپس بھجوایا. دیکھیں یہ بات تو ابھی تک جتنا حصہ ہمارے سامنے آیا ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ان کی اس بات کے اندر یہ فیصلہ ابھی الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا ہے، صحیح، اور کل اس کا جواب بھی آنا ہے. الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کا حق رکھتا ہے. ہاں دیکھیں اصل رائٹ فورم ہے الیکشن کمیشن. ایک ان پرنسپل بڑا ہماری جو عدالت عالیہ ہے اس نے ایک ان پرنسپل ہمارے سامنے معاملہ رکھا ہے کہ یہ ٹیکسٹ ہے، یہ میری observation ہے. میں کہہ رہا ہوں وہ نااہل ہو گئے سر، 25 ارکان پاکستان تحریک انصاف کے نااہل ہو گئے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس کے بعد بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد بھی حمزہ شہباز کے پاس اکثریت موجود ہے. جس طرح سے مرغی رائس کی، جس طرح سے سبزیاں رائس کی، جس طرح سے پیٹرول کے متعلق بات ہو رہی ہے، جس طرح سے آج تک کابینہ نہیں بن رئی، بھائی یہ دکان نہیں ہے. سر وہ اشتہار دے رہے ہیں، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. آپ کو اس طرح سے آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ. یہ 1000 مرتبہ سوچنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا ہے، یہاں ریکارڈ ہو رہی ہے تمام چیزیں. اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. زبردستی سے کوئی 1 دن 1.5 دن آگے لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم پالیسی کو لے کے آئیں گے، آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے، آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، ذہن منتشر ہو، آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے، اکٹھے ہو کے پالیسی نہیں بنا سکتے. بڑھتی ہوئی مہنگائی کی بات کریں، یہ آپ کا ویلڈ پوائنٹ ہے. میں آصف صاحب ایک چیز آپ نے غور کی، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ نہیں کر پا رہی. نہ آپ کی حکومت جو ہے ابھی تک کوئی ڈالر کو کنٹرول کر سکی، نہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پہ کمی لا سکی، نہ مہنگائی کم کر سکی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کا بیانیہ ہے اس کا مقابلہ بالکل نہیں کر پا رہے. وہ جس قسم کی تقریریں کر رہے ہیں، جس قسم کی اگریسونیس شو کر رہے ہیں، جواب بھی نہیں دیا جا رہا آپ کی پارٹی سے. بڑا نقصان ہو جائے گا آپ کو اس سے. میں سر عرض کرتا ہوں جب اپوزیشن پارٹیز نے، پی ڈی ایم نے یہ کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لائیں گے، میں ذرا بیانیے کی بات کرنے جا رہا ہوں جی. تو فواد چوہی صاحب، شیخ رشید صاحب اور عمران نیازی صاحب روزانہ کہتے تھے ارے بھائی یہ آج یہ ان میں دمخم نہیں ہے، یہ اپنے باپ کے بچے ہیں تو جمع کروائیں تحریک اعتماد، ہم آج یہ عدم اعتماد جمع کرائیں گے، ہم اگلے دن اس میں کاؤنٹر کروا دیں گے. آپ نے پھر دیکھا کہ یہ کیسے بھاگے اور ان کا بیانیہ کہاں چلا گیا. اس کے بعد سر کیا ہوا، پھر انہوں نے عمران نیازی صاحب نے کہا کہ میں تو شکر ہے اللہ کا، میں تو دعا مانگتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ طریقے عدم اعتماد پیش کریں، میں دیکھوں ان کو. تو پھر انہوں نے طریقے عدم اعتماد پیش کی تو پھر یہ بھاگے، یہ وکٹیں بھی اور گیند بھی اور بلہ بھی لے کے بھاگ گئے. اب کیا ہوا، اس کے بعد انہوں نے، اب مجھے کرنے دیں، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب یہ سازش ہو گئی ہے اور مداخلت ہو گئی ہے. کہاں ایسی باتیں کرنا، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سازش تو پچھلے سال جولائی میں ہو گئی تھی. ارے بھائی تو پھر یہ جھوٹ جتنا تھا، یہ شکر ادا کرنا، یہ کہاں تھا. اب ایک بیانیہ آیا کہ یہ سازش ہے اور مداخلت ہے، اور جو پاکستان کی جو کمیٹی تھی وہ بیٹھی، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، جسٹ ایک لیٹر ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا کہ وہ مینوپولیٹڈ